صحیح مسلم کتاب الزہد کو پڑھے، کتاب الرقائق کو پڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مری ہوئی بکری نظر آئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک اس پوری دنیا کی قیمت اس مردار بکری کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس مری ہوئی بکری کے برابر بھی پوری دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت اور راحت کا مقام ہے۔ اب یہاں پر بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیسے بن گئی اور کافر کے لیے جنت اور راحت کا مقام کیسے بن گئی؟ تو سامعین محترم، قید اس مقام کو کہا جاتا ہے قید خانہ جہاں پہ انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ قید کی حالت میں انسان کو سکون میسر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان بے چین ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ مومن اس دنیا میں آ کر بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ ذہن میں سوال آیا کہ کیوں؟ ارے مومن کا حقیقی مقام یہ دنیا نہیں ہے، مومن کا حقیقی مقام تو مالک کائنات کی معرفت ہے۔ مومن کا مقام اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معیت ہے۔ بندہ مومن مالک کائنات کی معیت و صحبت چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ وہ اللہ کے قرب کے لیے دن رات مضطرب رہتا ہے، اس لیے مومن یہاں پہ قید کی حالت میں ہے۔ اور دوسرا اس نقطے کو سمجھیں گے کہ انسان کو مالک کائنات نے دو چیزوں کا مرکب بنایا، جسم اور روح۔ جسم اس دنیا کا نمائندہ ہے، جسم پھر آگ، مٹی اور ہوا پانی سے بنایا گیا۔ جسم اسی دنیا کا نمائندہ، جسم اسی دنیا کی آرائش و زیبائش میں خوش ہوتا ہے۔ جسم چاہتا ہے کہ نرم و نما، نرم و گداز بیڈ مل جائے، سردی کے موسم میں گرم بستر مل جائے، ہیٹر بھی ہو، اگر وضو بھی کرنا ہو تو گرم پانی میسر آئے، دنیا کی خوبصورتی ملے، دنیا کا حسن ملے، دنیا کی آرائش و زیبائش ملے۔ جسم اس دنیا میں آرام چاہتا ہے، اور اسی جسم کے اندر جو روح ہے وہ جسم کو بار بار بیدار کر کے کہتی ہے کہ اے بندے اٹھ، اس مولا کے قرب میں چلیں، بندے اٹھ، رب کائنات کی معرفت حاصل کریں۔ چونکہ جسم اسی دنیا سے ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے، اس روح کا حقیقی ٹھکانہ مالا اعلیٰ ہے۔ روح مالا اعلیٰ میں رہتی تھی، روح اللہ کے قرب میں رہتی تھی، روح اللہ کی معیت میں رہتی تھی۔ وہاں پہ روح کو اللہ کی صفات کے جلوے نظر آتے، وہاں پہ روح کو اللہ کے قرب کے جلوے نصیب ہوتے۔ کبھی مالک کائنات کا کلام سنائی دیتا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روح کو جب وہ قربتیں یاد آتی ہیں، روح کو
جب وہ سنگتیں یاد آتی ہیں کہ فرشتوں کی سنگتیں تھیں، مالا اعلیٰ ٹھکانہ تھا، اللہ کے جلوے تھے، اللہ کا قرب تھا، اللہ کی معرفت تھی، تو جب روح کو وہ ٹھکانے یاد آتے ہیں تو روح رو رو کے کہتی ہے کب اس جسم سے آزادی ملے گی اور میں مولا کے قرب میں جاؤں گی۔ اور سامعین محترم، روح کی اس بیداری کا ایک اشارہ دیتا ہوں۔ جن کا بھی ضمیر زندہ ہے اور جن کو رب کائنات کی پکار روح کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ اس نقطے کو سمجھیں گے۔ سامعین محترم، جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے، رات کا پچھلا پہر آتا ہے، اور یہ رات کا وہ پہر جس کے بارے میں ایک صوفی کامل نے کہا تھا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ جب رات کا یہ پچھلا پہر آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ آتا ہے، آسمان دنیا پہ آ کر اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے اور رب کائنات فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طالب، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طالب، ہے کوئی مجھ سے میری عطاؤں کا طالب، ہے کوئی مجھ سے میری محبتوں کا طالب۔ ادھر مالک کائنات آسمان دنیا پہ آتا ہے، اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، ادھر اللہ کا بندہ سویا ہے، غفلت میں ہے، انسان تو سویا ہے، لیکن روح ہر روز بندے کو اسی لمحے بیدار کر کے کہتی ہے اے بندے اٹھ جا، مولا پکار رہا ہے، رب کائنات بلا رہا ہے، بندے اٹھ، وضو کر، مصلی پہ جا، سجدے میں پہنچ، ادھر مولا پکار رہا ہے، تو رب کی پکار پہ اٹھ کے سجدے میں پہنچ۔ تو سامعین محترم، ہر روز رات کے پچھلے پہر ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پہ ایک بار انسان کی آنکھ کھلتی ضرور ہے۔ یہ آپ سارے احباب جانتے ہوں گے، جب رات کا یہ پچھلا پہر آتا ہے تو ایک بار بندے کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں؟ کھل جاتی ہے، لیکن ہم ایسے غافل ہیں کہ ہم اٹھ کر مصلی پہ نہیں آتے۔ کبھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرف لیٹ لیٹ کے جسم تھک گیا تھا تو آنکھ کھل گئی، کبھی کہتے ہیں کوئی حاجت تھی تو آنکھ کھل گئی، کبھی غفلت میں کروٹ لے کر پھر سو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، رات کے اس پچھلے لمحے جو آنکھ کھلتی ہے وہ اور کچھ سبب ہوتا یا نہیں ہوتا، انسان کی روح انسان کو دستک دے کے کہتی ہے مولا پکار رہا ہے، بندے اٹھ سجدے پہ چل، مصلی پہ چل اور رب کائنات کو راضی کر لے۔ تو یہ روح ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اشارتاً کہ مومن اس دنیا میں قید میں ہے، انسان کی روح قید میں ہے اور روح چاہتی ہے کہ رب کائنات کا قرب نصیب ہو جائے۔